إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر ولا يجهل فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصحاب الفضیلہ، علماء کرام اور معزز و مکرم حضرات گرامی، سامعین و حاضرین، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، ماہ صیام رمضان المبارک بہت ہی عظمت، رحمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہی قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر ہوا ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے نازل ہوئے، اور اسی میں تورات نازل ہوئی، اسی میں زبور نازل ہوئی، اسی میں انجیل نازل ہوئی، یعنی آسمانی کتابوں کے نزول کا یہی مہینہ۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے تعلیمات اور ڈائریکشنز، توجیہات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ انہی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ لوگوں کے پاس ان کی کوئی ایسی شکل نہیں ہے کہ جسے یہ کہا جائے کہ آسمانی کتابیں ہیں۔ ان لوگوں کے کچھ اقوال ہیں، کچھ ان کے بزرگوں کے اقوال ہیں، کچھ ان کے سیانوں کی باتیں ہیں، کچھ ان کے داناؤں کی باتیں ہیں، اور وہ کچھ اپنے مذہبی رہنماؤں کی باتیں کہتے ہیں، لیکن یہ کتابیں ایسی ہیں جن کا قرآن میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ تو یہ ساری کتابیں جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور صحیح حدیث سے مسند امام احمد ہے، یہ رمضان میں نازل ہوئی۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ البقرہ کی، اور سورۃ البقرہ وہ سورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایمان کی دعوت دی ہے اور ایمان کے شرائع یعنی ایمان کے تقاضے اور اس کے طریقے بیان فرمائے۔ تو ایمان کے تقاضوں میں سے روزہ بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ رکھنا لکھا گیا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صیام صوم کی جمع ہے، نہیں، صوم اور صیام دونوں مصدر ہیں۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلوں پر فرض تھا۔ یعنی یہ کہ تمہارے لیے انوکھا نہیں ہے، بلکہ دین کی تاریخ یہ ہے کہ اس آسمانی دین کے اندر جو اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے طریقہ زندگی مقرر فرمایا ہے اور پسند فرمایا ہے دین اسلام،
آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کا دین اسلام ہے، سب مسلم تھے، اور اللہ کو ماننے والے اور اللہ کی ماننے والے۔ دین اسلام کیا ہے؟ اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو۔ قولوا آمنا باللہ، سورۃ البقرہ میں فرمایا کہو ہم نے اللہ کو مان لیا، اور جو اللہ نے اتارا اس کو مان لیا، سارے نبیوں پر جو اتارا گیا ہم اس کو مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں، اس کی ماننے والے ہیں۔ اللہ کو مان کر پھر اللہ کی مانے، یہ دین ہے۔ اللہ کو مانے اور پھر منمانی کرے، پھر اپنی مرضی کرے، پھر رسم و رواج کے اوپر چلے، یہ کام نہیں چلے گا۔ اللہ کو مان لیا ہے کہ وہ اس جہان کا خالق ہے اور وہ اس جہاں کا فرما روا ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، اور حکم بھی یہاں اس کائنات میں اسی کا چلتا ہے۔ یہ آسمان اسی نے پیدا کیا ہے، اور وہی اس آسمان کو تھامے ہوئے ہیں۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس نے ستونوں کے بغیر اس آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور کس نے سنبھالا ہوا ہے اس کو؟ ان اللہ یمسک السماوات، اللہ نے آسمانوں کو تھاما ہوا ہے، اور یہ زمین اس فضا کے اندر ایک گولے کی طرح لٹکی ہوئی ہے اور ٹھہری ہوئی ہے ایک ہی جگہ کے اوپر۔ اللہ اکبر، کس نے اس کو سنبھالا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں ہیں۔ ولئن زالتا، اور اگر یہ کھسک جائیں، ہٹ جائیں، آسمان نیچے آ جائے، زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائے، ان امسکہما من احد من بعدہ، کون روک سکتا ہے اسے؟ زلزلہ آتا ہے، کوئی روک سکتا ہے؟ تھوڑے سے علاقے میں آتا ہے، اور ساری زمین پر جس وقت زلزلہ برپا ہو جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور زمین اپنے اندر کا سب کچھ نکال کے باہر ڈال دے گی، اس وقت کیا حال؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ وقت آنے والا ہے جب قیامت کا بھونچال آئے گا تو دنیا جو ہے وہ اس کی یہ حالت ہو جائے گی کہ کسی ماں کو اپنا بچہ یاد نہیں رہے گا، اور کسی پیارے کو اپنا پیارا یاد نہیں رہے گا۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یہ میرا اللہ ہے جس نے اس زمین کو سنبھالا۔ اللہ اکبر۔ الا لہ الخلق، اسی نے پیدا کیا ہے، وَلَهُ الْأَمْرُ، الا لہ الخلق والامر، اور حکم بھی اس کائنات میں اسی کا چلتا ہے۔ اور ہمارا دنیا میں آنا، دنیا سے جانا، ہماری شکل کا خاص کیفیت میں ہونا، کسی خاندان میں پیدا ہونا، کسی علاقے میں پیدا ہونا، رنگ، شکل، جسم کے جو ناک نقشے ہیں، یہ سارے میرے اللہ کے بنائے ہوئے، اس میں کسی کا اختیار نہیں، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ بننے والے کا، اور نہ پیدا کرنے والوں کا، کسی کا کوئی اختیار نہیں، میرے اللہ کی تخلیق ہے۔ اور اسی طرح اس جہان کے اندر جو دن رات کا نظام چل رہا ہے، کہیں دن رات اسی طرح جیسے ہمارے یہاں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، جس میں کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے، سلسلہ چلتا رہتا ہے، سردی گرمی بھی ہوتی ہے، اور شمال کی طرف چلے جائیں، جنوب کی طرف چلے جائیں تو راتیں بھی لمبی ہوتی ہیں، دن بھی لمبے ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں تو بہت لمبا 3-3 4-4 مہینے 6-6 مہینے تک کا سلسلہ رہتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ لیکن ایک نظام ایسا ہے جو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے اختیار میں دیا ہوا، وہ ہے اللہ رب العزت کی شریعت اور اللہ رب العزت کا دین، جو اس نے مقرر کیا ہے اور اس نے نازل فرمایا ہے اپنے نبیوں اور رسولوں پر، اور انبیاء اور رسل نے اس دین پر عمل کر کے دکھایا ہے، اور اس دین کو کامل شکل میں، مکمل شکل میں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور دین مکمل کر کے تمہارے اوپر اپنا احسان پورا کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا کہ اس دین کے مطابق اپنی زندگی بنا لو، اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارو، اسلام کے مطابق اپنی زندگی پسند کرو، یہ میں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ اگر کرو گے تو تمہارا بھلا ہے، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، اللہ بھی راضی اور تم بھی کامیاب۔ اور اگر اس دین کو ٹھکرا دو گے، نہیں مانو گے، اللہ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، نہ اس دین کا کچھ بگڑے گا، نہ اللہ رب العزت کا کچھ بگڑے گا، تمہارا یہ نقصان ہے۔
من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے اچھا کیا اپنا فائدہ کیا، ومن اساء فعلیہا، جس نے برا کیا اپنے آپ پر بوجھ لادا اور اپنے اوپر وبال ڈالا، اس کا وبال اسے ہی بھگتنا، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دین اسلام کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پسند فرمایا، اور اس دین کی تاریخ کے اندر روزہ ہر شریعت میں رہا ہے، روزہ ہر شریعت میں رہا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ روزہ ایک ایسی تربیت ہے، ایک ایسی ٹریننگ ہے، یہ ایک ایسی عملی مشق ہے جو انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ انسان سچا اور پکا دیندار بن جائے۔ ہم نے تو دیندار کو بھی ایسا لفظ بنا دیا کہ یہ کوئی تکریم والا لفظ نہیں ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے، جو نئے مسلمان ہوتے تھے اور وہ ذرا کم ذات ہوتے ہیں بیچارے، شکل و صورت بھی ایسی ہوتی ہے، انہوں نے کہتے ہیں یہ دیندار نے، ان کو دیندار کہتے ہیں۔ سنا ہے نا آپ نے؟ سنا، ان کو دیندار کہتے ہیں۔ اور دیندار ہونا تو بڑی اونچی بات ہے۔ دیندار ہونے کا معنی کیا ہے؟ مسلم، فرما بردار ہونا، شکر گزار ہونا، وفادار ہونا، باشعور ہونا، ذمہ دار ہونا، یہ سارے اوصاف ایک بہترین انسان کے اوصاف ہیں۔ تو دینداری یہ تو بڑی اونچی صفت ہے انسان کی کہ انسان دین والا ہو، صاحب دین ہو، متدین ہو، دین کے مطابق چلنے والا ہو۔ عربی میں کہتے ہیں تدینہ، یعنی اس نے دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر اپنی زندگی کو پوری دین کے اندر ڈھال دیا، پوری زندگی کو دین کے اندر ڈال دیا، اس کی زندگی دین کا نمونہ بن جاتی۔ تو دیندار ہونا بڑی چیز ہے۔ تو روزہ جو ہے یہ ایک ایسی عملی تربیت ہے اور ایک ایسی پریکٹیکل ٹریننگ ہے جو انسان کو دیندار بنا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر جہاں اس کی تاریخ بیان فرمائی کہ کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر بھی یہ فرض کیا گیا ہے جیسے پہلوں پر فرض تھا، یہ بتایا کہ یہ کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھو۔ کیسی زندگی ہے؟ پابندیاں، پہلے ہی بڑی پابندیاں ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بننے والا ہے۔ پابندیاں ہیں، اللہ کی حدود ہیں، اللہ کے محرمات ہیں جن سے انسان نے اجتناب کرنا ہے، اور کئی چیزیں جائز رکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ رمضان آیا، ان کی بھی پابندی شروع ہوگی، صبح سے لے کر طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے، کھانا بند، پینا بند، بیوی ہے، جوان ہے، گھر میں ہے، لیکن نہیں، الگ رہنا، الگ رہنا۔ ہاں جب رات آ جائے پھر ٹھیک ہے، کھاؤ بھی پیو بھی، کٹھے بھی رہو۔ پابندیاں ہیں، تو پہلے بڑی پابندیاں تھیں اور پابندیاں بڑھا دی۔ تو اللہ رب العزت نے بڑے پیار سے فرمایا کتب علی الذین من قبلکم، یہ تمہارے لیے کوئی انوکھا نہیں، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے، تمہاری تربیت کے لیے۔ فوجیوں کو پریڈ کروائی جاتی ہے، قواعد کروائی جاتی ہے، اور ان کو جسم ٹھیک رکھنے کے لیے، تحمل اور برداشت پیدا کرنے کے لیے کیسے ٹریننگ دیتے ہیں۔ پتہ نہیں یہاں کوئی فوجی بیٹھا ہوا ہے تو بتائے کہ کتنی مشکل ہوتی ہے ٹریننگ، افسروں کو بھی کرنی پڑتی ہے اور فوجیوں کو بھی کرنی پڑتی ہے، اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے پولیس والوں کو بھی، اللہ اکبر، ٹریننگ دینی پڑتی ہے تبھی وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر وہی جیسے ہمارے حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ پھر ان کی توندیں بڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر نہ کوئی ان کو پینٹ پوری آتی ہے اور نہ کوئی بیلٹ پوری آتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے تو کام ہی اور شروع کر دیا، جو کام تھا وہ چھوڑ کر اور کام شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، لیکن اللہ ماشاء اللہ اچھے بھی ہیں، یقین جانیے اچھے لوگ بھی ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں پولیس کے اندر جن کو دیکھ کے رشک آتا ہے یار یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی، اللہ تو اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو خیر عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ قواعد جو ہوتی ہے اور یہ ٹریننگ اور پریڈ جو ہوتی ہے یہ ضروری ہوتی ہے اس کام کے لیے جس کام کے لیے کسی کو لیا گیا ہے اور وہ کام اس کے ذمہ سونپا جائے گا۔ تو دین کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہمارا فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کا پابند کیا ہے کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارو، اور یہ روزہ ایسا عمل ہے جو انسان کو اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑے پیار سے کہا کہ یہ پابندی تیرے لیے کوئی انوکھی نہیں ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
امت محمد کے لیے تو اللہ رب العزت نے آسانیاں فرما دی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جو اللہ رب العزت نے دین دیا ہے السہلۃ السمحۃ البیضاء بعثت، مجھے اللہ رب العزت نے جو شریعت دی ہے سمحہ، بڑی آسانیوں والی ہے، سہولتوں والی ہے، روشن ہے، ایچ پیچ کوئی نہیں، مشکل کوئی نہیں، کوئی راز نہیں، کوئی ایسے سربستہ راز نہیں ہے جو کسی کو سمجھ میں ہی نہ آئے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں سمجھ آتا دین، نہیں، دین آسان ہے۔ ایک آدمی آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور آپ سے آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اسلام سکھائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں اسے اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، شہادتین کی تلقین کرتے ہیں، 5 نمازیں بتاتے ہیں، روزے بتاتے ہیں، زکوٰۃ بتاتے ہیں، حج بتاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں اس کی پابندی کروں گا اور میں اس میں سے کمی بھی نہیں کروں گا اور اس پر بیشی اور اضافہ بھی نہیں کروں گا۔ اور کہتے ہیں جی میں جا رہا ہوں، میں زمام ابن ثعلبہ ہوں، اپنی قوم کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، جا کے یہ میں آپ کا پیغام ان تک پہنچاؤں گا۔ آپ نے فرمایا جنتی دیکھ رہا ہو تو جاؤ دیکھ لو، یہ جنتی جا رہا ہے۔ دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ ہم نے اس کو اتنا پیچیدہ بنا دیا اور اتنا الجھا دیا کہ یہ سلجھنے میں نہیں آتا۔ ہمارے اختلافات ہیں کہ مٹنے ہی میں نہیں آتے، اور ہمارے یہ بگاڑ ہے کہ سدھرنے میں نہیں آتے۔ سیاست کا بگاڑ، معیشت کا بگاڑ، معاشرت کا بگاڑ، دین کا بگاڑ، اللہ اکبر، ایک بگاڑ ہے کوئی۔ پمبا کجا کجان ہم، پمبا کجا کجان ہم تن داغ داغ، پورا جسم زخمی ہے، رس رہا ہے، اور انسان کہاں مرہم رکھے اور کہاں پٹی باندھے۔ انسان امت کا زخم، امت کے زخم اور امت کا بدن جو ہے وہ اس وقت زخمی ہے، خون رس رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم سچے دیندار بن جائیں اور سچے دین کی طرف پلٹ کے آ جائیں جو اللہ نے اتارا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ یہ نہیں جیسے ہم کرتے ہیں، لوگوں کو بتا دیا اور خود بس بتانا ہی تھا۔ اللہ ہدایت دے، اللہ اصلاح فرمائے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا سبق دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اللہ ہمیں پہلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے بڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جتنا ہم لوگوں کو کہتے ہیں۔ ہمیں ان سے بڑھ کر کرنا چاہیے، ان کے لیے تو پھر بھی رخصت ہے، ہمارے لیے عزیمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، صدق و اخلاص نصیب فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اعلان کر کے بتائیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے اس کی پابندی کرنے والا ہوں، میں جو کہتا ہوں میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں، میری ساری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ یہ کرتے ہیں، انہوں نے جب دیکھا جو دیکھا اسی کو اپنا لیا۔ پھر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ دیکھیں گے، سوچیں گے، پوچھیں گے، کوئی گنجائش ہے، شاید کوئی رستہ ہو، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا انہوں نے اس کو فوراً ہی اپنا لی، فوراً ہی اپنا لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی، پتہ چلا کہ مہر کی ضرورت ہوتی ہے، سرکاری طور پر مہر ہونی چاہیے، سونے کی انگوٹھی مہر والی بنوا لی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اتار دی، سونا نہیں پہننا، سونا نہیں پہننا، چاندی کی بنوا لی، صحابہ نے بھی اتار لی۔ اور ایک صحابی اللہ اکبر سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، فرمایا کیسے لوگ، تم میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ میں سجا کر میری مجلس میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کھینچا، زمین پہ پھینک دیا، مجلس ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، جب مجلس ختم ہو گئی لوگ اٹھ کے جانے لگے، اس کو کہتے ہیں وہ چکلا ہے، وہ سونا ہے، چکلا ہے۔ کہتا اللہ کے رسول نے پھینکی ہے، میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔ اللہ کے رسول نے پھینک دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ ایسے ایسی آکیے اور کہتے ہیں یہ تو میری منگیتر نے دیتی ہے، یہ میری سس نے پوائی سی، یہ میرے فلانے نے دیتی سی۔ ہائے 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 میرے بھائیوں، وہ لوگ تھے صحیح دیندار۔ دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسلم، مان لے، تسلم، تسلم، بچ جاؤ گے، اور اگر نہیں مانو گے نہیں بچو گے۔
اسلام کا معنی ہے مان لو، مان لو۔ تو اللہ رب العزت نے بڑے پیار سے یہ سمجھایا کہ یہ روزے تیری ضرورت ہے، جیسے آپ صاحب بتا رہے تھے ہماری روحانی صحت کے لیے بھی ضرورت ہے اور ہماری جسمانی صحت کے لیے بھی ضرورت ہے۔ روحانیت کو ہم ویسے بھولے ہوئے اور جسمانی صحت ہم نے اللہ کے سپرد کر دی، بھی تو ہی سانو سنبھالنا ہے، اسی تے زور لانا پورا کہ اسی جویں اپنا نقصان کر سکنے ہیں کر کے ہی رہنا، اسی تے اس چیز تے لگے۔ اللہ تعالیٰ سانو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سانو سمجھ دے۔ نہ اپنا جسمانی نقصان کرنا چاہیے اور نہ ہی اپنا مالی نقصان کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ خود کو نقصان پہنچاؤ، اپنا بھی نقصان نہ کرو، کسی کا بھی نقصان نہ کرو، اور اسی طرح مال بھی ضائع نہ کرو اور اپنی صحت بھی برباد نہ کرو۔ یہ صحت امانت ہے، یہ جسم امانت ہے، زندگی امانت ہے، اس میں ہم خیانت کریں، اس کو برباد کریں، اللہ رب العزت پوچھے گا میں نے تمہیں دیا تھا تو نے برباد کر دیا اس کو۔ تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ دین اسلام جو ہے یہ ماننے کا نام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ پہلوں پر بھی فرض تھے، تاریخ بھی یہی ہے، اور تمہاری افادیت کے لیے اور تمہاری تربیت کے لیے یہ ضروری ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، قرآن مجید سورۃ الفاتحہ کے بعد اس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرما، ہماری دستگیری فرما، ہمیں راستے پہ چلا دے۔ جواب آتا ہے دعا کرنے کے بعد آمین، اللہ قبول کر لے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ یہ ہوتا ہے، ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ انسان پگڑی باندھ لے، پٹے رکھ لے، سرما لگا لے، خوشبو لگا لے، مسواک جیب میں ڈالی ہوئی ہے بالشت کی، اور ہر وقت جو ہے وہ تسبیح ایسے ایسے چلاتا رہتا ہے، اس کا نام تقویٰ ہے؟ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، لوگو یہ چیزیں اور یہ چیزیں ٹھیک ہے یہ تقوی کے اندر شامل ہیں، لیکن تقویٰ یہاں دل کے اندر اللہ کے خوف اور خشیت کا نام، دل اللہ کے خوف سے بھرا ہوا ہو اور اللہ کی خشیت کا استحضار ہو ہر وقت کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے۔ اور ایک وقت آنے والا ہے جب میرا کوئی وکیل نہیں ہوگا، میرا کوئی سفارشی اور حمایتی نہیں ہوگا، میرے اپنے میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور ہر ایک یہ کہے گا اینو پھڑ لے، مینو چھڑ دے، اسے پکڑ لو، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، ہر انسان یہ کہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ اللہ اکبر، کوئی رشتہ نہیں چھوڑا، کوئی تعلق نہیں چھوڑا جس کا ذکر نہ کر دیا ہو۔ مجرم یہ چاہے گا ان سب کو پکڑ لے اور مجھے چھوڑ دے، یا اللہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت انسان کے سر پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس وقت انسان کا کیا بنے گا؟ انسان کو اس وقت کا دھیان ہو، وہ وقت کبھی نہ بھولے میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جواب دینا ہے، اور اب بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جو اللہ نے مجھے موقع دیا ہوا ہے، مجھے قوت دی ہے، مجھے صحت دی ہے، مجھے مال دیا ہے، مجھے وسائل دیے ہیں، یہ سارے کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے۔ چھین بھی سکتا ہے، چھین سکتا ہے۔ جوانی ہے، قوت ہے، موقع ملا ہوا ہے، کسی کے ساتھ تعلق بنا لیا، پیار کا کہتے ہیں، پیار کا تعلق ہے اور پیار میں سب کچھ جائز ہے، اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر کہ جی دیکھی جائے گی، اب تو جوانی کا وقت ہے اور اب تو زندگی جو ہے جوانی دیوانی ہوتی ہے، اب کرنے دیں، یہ لوگ تو ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن ایسا بھی ہو جاتا ہے، اور دنیا کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں۔ 2005 میں زلزلہ آیا تھا، یاد ہے؟ رمضان تھا، زلزلہ آیا تھا، اور جن لوگوں نے لاشیں نکالیں مظفر آباد سے اور بالا کوٹ سے، ہوٹلوں کے اندر سے، ایسی حالت میں لاشیں نکالیں، نعوذ باللہ، انسان کو شرم آتی ہے بات کرتے ہیں، شرم آتی ہے۔
لوگ جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ کہ جی آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور کس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ فلاں فرینڈ کو اور فلاں فرینڈ کو. سنتے ہیں نا. اللہ اکبر. اللہ قادر ہے اس بات پہ، خدا کی قسم. انسان اچھا بھلا گاڑی ڈرائیو کر کے لے کے آتا ہے، ڈاکٹر ہے، بہت بڑے ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہے، اور گاڑی کھڑی کرتا ہے، پارک کرتا ہے، لاک کرتا ہے گاڑی کو، دروازہ کھولتا ہے، اور دروازہ کھول کے ایسے ہوتا ہے کہ میں باہر نکلوں، شریان پھٹ جاتی ہے، برین ہیمرج ہو جاتا ہے، شریان پھٹ جاتی ہے، اور پھر وہ 20 سال تک زندہ لاش پڑا رہتا ہے. میرے سامنے کی بات ہے، میں نے اس کا جنازہ پڑھا. اچھا آدمی تھا، بیوی بھی اس کی بڑی اچھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. اس نے اس کی خدمت کا حق ادا کر دیا، زندہ لاش کو اس نے سنبھالا، اور اس کو اللہ اکبر وہ جو زخم ہو جاتا ہے بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے وہ ہونے نہیں دیا، کپڑے بھی اس کے گیلے نہیں ہونے دیے، اس نے ایسے سنبھالا. لیکن ایسے ہو جاتا ہے، کسی کو کیا پتہ ہے جو میں کرنے لگا ہوں اسی کے دوران اللہ مجھے پکڑ لے. اللہ پکڑ لیتا ہے، اللہ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. یہ چیز انسان کے دل میں ہر وقت تازہ رہے. یہ روزہ جو ہے نا، یہ انسان کے دل میں یہ چیز ڈال دیتا ہے. پانی منہ میں ڈالا، پیاس لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، کسی کو کیا پتا، آدھا باہر پھینک دے، آدھا اندر نکل جائے. نہیں نہ کرتے، کیوں؟ روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے. اور یہی کام، یہ آئے رشوت لے لو، چھپا کے دی، لفافے میں ڈال کے دی، اکاؤنٹ میں جمع کروا دی، کسی کو نہیں پتہ چلا، لیکن اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے. روزہ پانی تو اندر نہیں کرتا، اور رشوت گپھے ہی جڑے جان دے ہو، آن دے ہو. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ اکبر. رشوت کے بکرے لے کے لوگ ذبح کرتے ہیں، کہتے ہیں جی صاحب انہوں نے قربانی کرنی ہے، اس واسطے جو ہے نا اسی جرمانے کرن ڈے، اسی جرمانے کرن ڈے. میرے بھائیو، یہ ہم لوگوں نے دین کی حقیقت نہیں سمجھی. دین ہمیں بناتا کیا ہے، دین ہم سے چاہتا کیا ہے، ہم نے یہ نہیں سمجھا. دین آج رسم بنا ہوا ہے، دین آج رسم بنا ہوا ہے، رواج بنا ہوا ہے. دین کی روح اور حقیقت، اللہ اکبر. یہ سب کچھ باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. یہ اقبال کا شعر پڑھ رہے تھے، نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. اور مسلمان، تو مسلم نہیں رہا. یہ چیزیں تو دین کی باقی ہیں، لیکن ان کی روح ختم ہو گئی تو حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. ہم روایتوں میں کھوئے ہوئے ہیں، اور حقیقت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس حقیقت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس حقیقت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر دین کی حقیقت پیدا ہو جائے، دین کی روح آ جائے. روزہ انسان کو تقوی کی تربیت دیتا ہے. بیوی موجود ہے گھر میں، اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن الگ رہتے ہیں دونوں میاں بیوی، گھر میں الگ رہتے ہیں. کیوں؟ روزہ رکھا ہوا ہے. اور پوچھتے ہیں کہ جی کان میں دوائی ڈال لیں تو روزہ خراب تو نہیں ہوتا؟ آنکھ میں اگر سرما لگا لیں تو روزہ خراب تو نہیں ہوتا؟ خوشبو اگر سونگھ لیں تو روزہ خراب تو نہیں ہوتا؟ کئی لوگوں کو سانس کی بیماری ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم انہیلر لیتے ہیں اور اس کے لینے سے روزہ خراب تو نہیں ہوتا؟ ایک ایک چیز کے بارے میں احساس ہوتے ہیں، لیکن کمائی جو کر رہے ہیں، کبھی اس کا بھی پوچھا ہے جی میں یہ کرتا ہوں، فراڈ کرتا ہوں، ملاوٹ کرتا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، لوگوں کے اکٹھے کر کے گھاؤں ہو جاتا ہوں. لوگ کرتے ہیں نا، اس کا لیا، اس کا لیا، اس کا لیا، اور بعد میں غائب ہو گئے. پتہ چلا ویزا لوا کے دبئی چلا گیا، اتنے جا کے انہیں دکان بنا دی، لوگوں کے پیسے اکٹھے کر کے لے گئے. وہ سمجھتا ہے میں نے اکٹھے کر لیے. ایک ایک پیسہ واپس کرنا پڑے گا، ایک ایک پیسہ واپس کرنا پڑے گا. ایک بندہ آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ اکبر، کہنے لگا یا رسول اللہ، اگر میں جہاد کرتا ہوں اور جہاد کے اندر اللہ رب العزت مجھے یہ سعادت بخشتا ہے کہ اللہ کی راہ میں میری جان چلی جاتی ہے، شہید ہو جاتا ہوں، کیا میرے گناہ بخش دیے جائیں گے اور میں جنت پہ چلا جاؤں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، شہادت بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑی قربانی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور جنت بھی دے دیتے ہیں. شہید جنت میں چلا جائے گا. پوچھ کے جا رہا ہے، تھوڑی دور گیا، فرمایا واپس بلاؤ اس کو، بلاؤ. آیا، کہنے لگے ابھی جبریل نے آ کر کہا ہے علت دین، معاف ہو جائے گا سب کچھ، لیکن قرض معاف نہیں ہوگا، قرض نہیں معاف ہوگا، شہید کا قرض معاف نہیں ہوگا. اور اسی طرح حافظ صاحب بتا رہے تھے، اللہ اکبر، تو نیکیاں کرتا ہے رمضان کے اندر، روزے رکھتا ہے، عمرے کرتا ہے، حج کرتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے،
ماں باپ کو دکھی کرتا ہے، ماں باپ کو رلاتا ہے۔ خدا کی قسم میں نے دیکھے بوڑھے روتے ہوئے، مائیں آ کے روتی ہوئی، اللہ اکبر، میرے پوچھتا ہی نہیں، آندا ہے اتنے چڑھ جاتا ہے، اتوں لے جاتا ہے، میں ترس نہیں ہوتی شکل ویکھن واسطے، انہیں کبھی میں نے پوچھے ہی نہیں کہ میں تیرا کی حال ہے۔ اللہ، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو دکھ دینے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت عاق، ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ دین کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ روزہ وہ چیز ہے جو انسان کو یہ بتاتا ہے کہ دین ہوتا کیا ہے، دین ہوتا کیا ہے، اور دین کا یہ تقویٰ جو ہے، یہ اللہ کا خوف کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور تقویٰ یہ ہوتا ہے الامر بالانام، فعل المامور و ترک المحظور۔ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا، اور جس سے اللہ نے روک دیا اس سے باز رہنا، یہ تقویٰ ہے۔ کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اس کا حکم ماننا ہے، جس چیز سے منع کیا اس سے باز رہنا ہے۔ کس لیے؟ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور کیوں اس کے منع کردہ چیز سے باز رہنا ہے، اور کیوں اس کی حکم کردہ چیز کی پابندی کرنی ہے؟ اس کی رضا کے لیے، یہ تقویٰ ہے۔ اور یہ تقویٰ جس انسان کے اندر آ جائے، جنت کس کے لیے ہے؟ قرآن ہدایت بھی متقیوں کے لیے ہے، اور جنت بھی اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ اور روزہ کس لیے ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ضرورت ہے کہ نہیں روزہ؟ ہماری ضرورت ہے۔ اور روزہ انسان کی تعمیر کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے نا انسان کی کہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ، کہ تو اللہ کی بندگی ایسے کرے جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب انسان گھر میں ہوتا ہے، اندھیرا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا نہ کوئی سننے والا، اس وقت بھی انسان روزے کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ روزے کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، نہیں نہ کرتا، اس لیے کہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بات جو ہے، جو اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حقیقت ایسے بیان فرمائی، اللہ اکبر، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، جو زمین میں جاتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے کیا جا رہا ہے کیا نکل رہا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، جو اوپر چڑھتا ہے اور اوپر سے آتا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے، کیا عمل چڑھ رہے ہیں اور کیا رحمتیں اتر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ کیسے ساتھ ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے سامنے جب یہ بات آئے تو ہم فوراً اس الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ جی وہ عرش پہ ہے اور ہمارے ساتھ کیسے ہے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے تو مشکل ہے کہ امریکہ میں ہو کے میرے ساتھ ہو، کینیڈا میں ہو کے میرے ساتھ ہو، لیکن وہ تو اللہ ہے، وہ تو اللہ ہے۔ اللہ اپنی ذات کے ساتھ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر، عرش کا محتاج نہیں ہے، عرش مخلوق ہے، اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے۔ عرش نے اللہ کو نہیں اٹھایا ہوا، اللہ نے عرش کو سنبھالا ہوا ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، اللہ نے عرش کو سنبھالا ہوا ہے۔ اور کرسی بھی مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے، ساری کائنات اللہ کے سوا مخلوق ہے، وہ صرف خالق ہے اور اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے عرش کے اوپر ہے، اور پھر وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیسے؟ اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ۔ اللہ اکبر، وہ قادر ہے کہ تو اس کی نافرمانی کرنے لگے اور تو اپنے اکڑ اور غرور میں چل رہا ہو، زمین کو حکم دے زمین پھٹ جائے اور تو اس میں دھنس جائے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ گھر سے نکلا بڑا شاندار پوشاک پہن کر، اور پوشاک کو دیکھتا ہوا اکڑتا ہوا چل رہا ہے، اللہ کو غیرت آئی، اللہ نے زمین کو حکم دیا، فرمایا اس دن سے زمین سے دھنسا ہوا ہے اور نیچے جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے زمین۔ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک زمین میں دھنستا ہی چلا جاتا ہے، سوتر سوتر آدھا آدھا سوتر نیچے ہوتا جا رہا ہے، نیچے ہوتا جا رہا ہے، نیچے ہوتا جا رہا ہے، اللہ پکڑ لیتا ہے، اللہ پکڑ لیتا ہے۔ اور ایسے ہوتا ہے اللہ اکبر کہ روز دیکھتے ہیں، کسی فرینڈ کو بلایا، کسی فرینڈ کو بلایا، لے کے نکلے، گاڑی ہے باپ نے لے کے دی ہے، نئی کرولا نئی ٹوٹا لے کے دی ہے، ہنڈا لے کے دی ہے، فلاں لے کے دی،
لیا، دوستوں کو بلایا، بوتلیں رکھی، چلو مریض چلتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، بوربن میں چلتے ہیں، سوات جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اللہ اکبر، سارے کے سارے ختم ہوتا ہی نہیں، اللہ پکڑ لیتا ہے۔ پک بہو معاکم، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور روزہ جو ہے وہ اس شعور کو پختہ کر دیتا ہے، روزہ اس شعور کو پختہ کر دیتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین بندے مل کے بات کرتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں، چوتھا وہاں اللہ ہوتا ہے، چار ہوتے ہیں، پانچواں اللہ ہوتا ہے، اس سے کم ہوں گے، اس سے زیادہ ہو وہاں اللہ موجود ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو سب پتہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں، ساتھ لکھا بھی جا رہا ہے، اور صرف لکھا ہی نہیں جا رہا، ساتھ ویڈیو بھی بن رہی ہے، ویڈیو بھی بن رہی ہے، یہ پوری کائنات ہماری ساری زندگی کی ویڈیو بنا رہی ہے، اور وہ دن آنے والا ہے جس دن انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو زندگی کے اندر کیا ہے وہ سامنے ہے، یہ میری زندگی کی فلم ہے، میں ایسے کرتا رہا ہوں، فرشتے لکھتے رہے، ریکارڈ سامنے موجود ہے، اور یہ بڑا چتر انسان، بڑا چالاک انسان، بڑا ہوشیار اور بڑا اللہ اکبر تیز ترار انسان کہے گا یا اللہ میں نہیں مانتا، اللہ تو نے یہ حکم دیا ہے کہ آج ظلم نہیں ہوگا، لا ظلم اليوم، تو نے یہ حکم دیا ہے، اعلان کیا ہے کہ آج ظلم نہیں ہوگا، یہ تیرے لکھنے والوں نے میرا نہیں لکھا، اور یہ پتہ نہیں کس نے جعلی فلم بنا دی ہے، ڈمی فلم بنا دی ہے کسی نے، میں نہیں مانتا۔ اللہ رب العزت کہے گا کیا مانتا ہے؟ کہے گا لا اجیز علی نفسی شاہدا الا بالنفسی، میں اپنی جان پر سوائے اپنے وجود کے کسی کی شہادت نہیں مانتا۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان بند ہو گئی، ہاتھ بول رہے ہیں، پاؤں بول رہے ہیں، جسم کا انگ انگ بول رہا ہے کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، کاٹے گا ہاتھ، پیٹے گا پاؤں کو، ان کنہ کنت نازل، اور میں تو تمہارا ہی دفاع کر رہا تھا، تمہیں نے مجھے پکڑوا دیا، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے ہر چیز کو بلایا، یہ زبان اس نے بلائی ہے، اس نے ہاتھ کو بھی بلا دیا، پاؤں کو بلا دیا، جسم کے انگ انگ کو بلا دیا۔ یہ شعور روزہ انسان کے اندر پختہ کرتا ہے، یہ شعور پختہ ہونا چاہیے، روزہ رکھے اور یہ شعور ایسا ہو جائے کہ پھر انسان کی ساری زندگی کا روزہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات کہی، فرماتے ہیں وَصُمْ يَوْمَكَ الْأَدْنَى لَعَلَّكَ فِي غَدٍ تَفُوزُ بِيَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّاسُ صُوَّمٌ، قیامت والا دن ہوگا، لوگ بھوکے اور پیاسے ہوں گے، لوگوں کا روزہ ہوگا، اور تو یہ زندگی کا روزہ نبھا دے، یہ رمضان کی ٹریننگ لے کے پوری زندگی کا روزہ رکھ لے، اللہ اکبر، تو افطاری کرتا ہے، تیری خوشی کا دن ہوگا، اور تیری اللہ کے ساتھ ملاقات ہو، تیری خوشیوں کا دن وہ ہو، تو نے زندگی کا روزہ نبھایا ہے، زندگی کا روزہ نبھایا ہے، نافرمانیاں چھوڑ دے، حرام خوری چھوڑ دے، حرام کاری چھوڑ دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، فرمایا جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جو جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع شرابہ وطعامہ، فرمایا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوک اور پیاس برداشت کرے، کھانا روزہ رکھے ہوتے، جھوٹ بولتا ہے، چھوڑ دیتے عمل کرتے، خیانت کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح روزہ جو ہے یہ ہمیں صبر کی تربیت دیتا ہے، روزہ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے رمضان، صبر کی ٹریننگ دیتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ کہ انسان کو غصہ آ رہا ہے، انسان کا جی چاہ رہا ہے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا جہاں انسان بے قابو ہوتا ہے، ایک میرا جی چاہتا پہ ہے یہ چیز لے لوں، اور دوسرا میں نے غصہ چڑھے آپ پاس سے ہٹ جاؤ، دو جگہ ہوتی ہیں نا، غصہ انسان بے قابو ہو جاتا، میرے ڈرے نہ آیا جب میں نے غصہ چڑھیا ہے، اور میرا جی کرتا پہ میں نے کر کے ہی رہنا، پیو بھی ڈکتا پیا ہے، بڑے بھی ڈکتے پہ نہیں میں کرنا ہے، میرا جی چاہتا میں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور روزہ کیا سکھاتا ہے انسان کو؟ ایسا صبر سکھاتا ہے، بھوک لگی، پیاس لگی، گرمی سخت لگی، اور پسینہ بہہ گیا، ہن دل کرتا ہے کہ میں روزہ چھڑ دیا، لیکن آتا ہے نہیں میں روزہ نہیں چھڑنا، میں روزہ رکھیا ہے۔ صبر سکھاتا ہے روزہ صبر سکھاتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے،
اور جنسی تعلقات جائز اور حلال جگہ پر بیوی گھر میں موجود ہے، انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، یہ صبر ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی صبر سکھایا۔ وہ کون سا صبر؟ فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، فلا یرفث یا لا یرفث، بے حیائی کی بات نہ کرے، ننگی فلمیں نہ دیکھے، ننگی موویاں نہ دیکھے، اور اللہ اکبر پورنوگرافی اور بلو پرنٹ اور گندی ایپس جن کے اوپر گند دکھایا جاتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے، کیا فائدہ؟ فلا یرفث، نہ بولنا چاہیے، فون ملایا ہوا ہے اور باتیں کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، نہیں۔ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ اپنی فرینڈ سے باتیں کر رہا ہے۔ لا یرفث، بے حیائی کی بات نہ کرے، شہوانی بات نہ کرے، شیطانی بات نہ کرے، ولا یسخب، شور بھی نہ کرے۔ اج میں نے روزہ رکھا جو روزہ رکھا ہے، او دے نال لڑ، او دے نال لڑ، او دے نال جھگڑ، او دے نال جھگڑ، گھر بھی سیاپا باہر بھی سیاپا۔ اج میاں صاحب نے روزہ رکھا ہے، لا حول ولا قوت الا، اپنے آپ کو ضبط کرو۔ لا یسخب، لا یرفث ولا یسخب، اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی آ کے گلے ہی پڑ جائے، تکا ہی دے دے، فَإِن شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی آ کے گالی نکالے، اگر کوئی آ کے گلے پڑے اور تجھے اللہ اکبر گھسیٹے، تو تو کہہ دے میاں میرا تو روزہ، میں تو نہیں ہوں لڑنا، تو جو مرضی کر لے۔ اسی یہ کر سکنے، اسی یہ کر سکنے۔ روزہ یہ سکھاتا ہے، اور روزے کے اندر انسان کو یہ سیکھنا چاہیے۔ اسلام تو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اور ہم تو اللہ اکبر اشارے پہ کھڑے ہوں اور کوئی آگے ساتھ گاڑی کھڑی کر دے، غصہ چڑھ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی تھوڑا سا ایسا کام کر دے جو ہماری انا کو تھوڑا سی ذک پہنچاتا ہو اور اس کو ٹھیس لگاتا ہو، تو ہم فوراً اتر کے کہتے ہیں تو ہونا کون ہے، تو سمجھیا کی، تو میں نے سمجھیا کی، تو جانتا نہیں میں کون۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ نہیں، تو کون ہے؟ ایک صحابی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ اکبر، ان کے غلام نے کوئی کام کیا جس پہ اس سے کام خراب ہو گیا، تو انہوں نے غصہ چڑھ گیا اور لپکے اس کو سزا دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے بندے جتنا تیرا اس پر زور ہے نا، اللہ کا زور اس پر تجھ پر اس سے زیادہ ہے۔ جتنا تجھے اس پر زور ہے نا، اللہ کا زور تیرے اوپر اس سے زیادہ ہے۔ تو تھپڑی مارے گا تو اللہ نے تیری گچھی تو بوڑھ لینی، دپ لینی گچھی تیری۔ اللہ اکبر، فوراً ہی وہیں رک گئے، فوراً وہیں رک گئے۔ اور اسی کسی نے آکھیے اور جان دے یار اللہ کو ڈر جائے، آدھا ایک باری وہ چھڑ کے پہلو تیرے نال تو نبڑ لوا، تو میں نے اللہ کا ڈر دسنا ہے، بڑا صوفی سنا اللہ اکبر۔ اور ایسا ہوتا ہے، جو بیچارہ چھڑانے کے لیے جاتا ہے لوگ اس کو گولی مار دیتے ہیں، آئے آئے آئے، لوگ اس کو گولی مار دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دو موقع ایسے ہیں، روزہ اس کی تربیت دیتا ہے کہ غصے کو بھی کنٹرول کرو اور اپنی خواہشات کو بھی کنٹرول کرو، اور روزہ اس کی تربیت دیتا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ بھوک اور پیاس انسان کو لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے۔ اور میرے کتنے بھائی بہن ایسے ہیں، رشتہ داروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں، محلے داروں اور علاقے میں بھی ایسے ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں فاقے پڑے ہوئے ہیں، بیچاروں کو کھانا نہیں ملتا، بھوکے رہتے ہیں، پانی نہیں ملتا پینے کے لیے، اللہ اکبر، ان کے پاس پانی نہیں ہے۔ ایسے علاقے ہیں، ہم نے دیکھا سندھ میں جا کے، ادھر تھل کے علاقے میں جا کے لوگ دور دور سے جا کے پانی لے کے آتے ہیں۔ تو انسان کو اس کا احساس ہو کہ ہمارے ایسے بھائی ہیں، ہمیں ان کے پانی پلانے کے لیے اور ان کو کھانا کھلانے کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ انسان اس کے لیے صدقہ خیرات کرے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بڑی خیرات کرتے ہیں۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی کریم تھے، بڑے ہی سخی تھے۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو نہ نہیں کی۔ اگر کوئی کام ایسا ہوتا نا جو آپ نے کرنا نہیں ہوتا تھا تو آپ خاموش ہو جاتے تھے، نہ نہیں کرتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے، خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ جب کوئی ایسا کام ہوتا جو نہیں ہو سکتا تو خاموش ہو جاتے تھے، لیکن نہ نہیں کرتے تھے۔ اور جو لینے آیا جو مانگا دے دیا،
ایک بندہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ یہ جتنے جانور نظر آ رہے ہیں بکریاں اونٹ وغیرہ یہ سارے ہی مجھے دے دے. فرمایا سارے ہی ہانک کے لے جاؤ, ہانک کے لے جاؤ سارے, جاؤ لے. تو وہ جا کے اپنی قوم کو کہتا ہے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو دیتے ہیں اور سوچتے ہی نہیں کہ میں کیا دے رہا ہوں, جو مانگا دے دیا. بڑے سخی تھے. کان اجود الناس, ساری انسانیت سے بڑھ کر سخی اور فیاض تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب رمضان آ جاتا اللہ اکبر کان کالریح المرسلہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوتے تھے جیسے ہوا چل پڑی ہے. ساری زبان جی اندھیری کل پئی, اللہ اکبر اندھیری کل پی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر بھی دے دو, ادھر بھی دے دو, ادھر بھی دے دو, ادھر بھی دے دو. اور سارے ہمارا حال کیا ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں؟ ہمارے تاجر اور ہمارے دینے والے, ہمارے بیچنے والے یہ کہتے ہیں کوڑا بھی بیچ دو تو سب کچھ کسیٹ لو, کوڑا بھی بیچ دو تو سب کچھ کسیٹ لو, لوگوں نے جیباں خالی کر لو. اللہ کے بندو دین کو سمجھو, دین کی حقیقت کو سمجھو. آج یقین جانیے ہم دین کے عمل کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لیکن نماز اٹھک بیٹھک کا نام رہ گیا. وہ نماز کا خشوع اور وہ نماز کا حضور وہ ہمارے اندر نہیں. اور روزہ تو روزہ تھا, اور ہمارا روزہ جو ہے لوگ کہتے ہیں روزے میں وزن بڑھ گیا. دو دو پراٹھے سویرے نال دہی دا پیالہ تے شام کو افطاری کرنے لگے, نک تک کھانا ہے, ڈکار بھی نہیں آتا. اور پھر کہنا جی کوئی منٹ مارگریٹا لے آؤ جی, ہضم ہو جائے, کوئی پیپسی لے آؤ, کوئی مجون دے ہو, کوئی پکی دے ہو. ہم نے رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا, عبادت کا تو سلسلہ ہی نہیں رہا. رمضان تو قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے, دعائیں کرنے کا مہینہ ہے, گناہ بخشوانے کا مہینہ ہے, رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مہینہ ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا, جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے, یعنی اللہ کو مانتے ہوئے, اور اللہ کو ماننے والا اللہ کی مانتا ہے, اس کا حکم سمجھ کر روزے رکھے, واحتسابا, اور اجر کی امید رکھے, اور اپنا محاسبہ کرے کہ میں کیسا روزہ رکھا ہوں. جھوٹ بھی چھوڑا ہے, غیبت بھی چھوڑی ہے, حرام بھی چھوڑا ہے, گناہ بھی چھوڑا ہے, کان کا گناہ, آنکھ کا گناہ, سوچ کا گناہ یہ چھوڑے, اپنا محاسبہ نہیں کرے. احتساب, یہ نیب والے کیا کرتے ہیں؟ احتساب کرتے ہیں, حساب کرتے ہیں نا. اور جب کسی کا کیس لگ جاتا ہے تو سارے خاندان کو مصیبت پڑ جاتی ہے, اب بنے گا کیا, اب بنے گا کیا. اور یہ تو لے دے کے چھوڑ دیتے ہیں نا, یہ تو لے دے کے چھوڑ دیتے ہیں. اگر اللہ کے ہاں بندے کا احتساب ہو گیا تو چھوٹے گا نہیں بندہ. اللہ رب العزت نے کسی سے پوچھ لیا نا کیوں کیا ہے, تو کیوں کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے, کیوں کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا. اس لیے انسان کو احتساب بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے اجر کی امید بھی رکھنی چاہیے. تو پھر ایسا ہے انشاءاللہ العزیز کہ انسان روزے رکھے روزے کا مقصد سمجھ کر, روزے کے تقاضے سمجھ کر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ, روزہ تو ڈھال ہوتا ہے. یہ انسان کو ایسا بنا دیتا ہے اخلاقی طور پر, کردار کے لحاظ سے اور اعلیٰ انسانی صفات کے لحاظ سے, کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے. پھر انسان معاشرے کے اندر کامیاب زندگی گزارتا ہے. جو دنیا کے اندر انسان کا کردار ہے کہ یہ زمین کی خلافت سے سرفراز ہوا ہے, اس کردار کے لیے روزہ بڑا مرکزی کردار ادا کرنے والا ہے. ایک آدمی آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ مجھے اللہ کے قریب کر دے, کہ مجھے جنت میں داخل کر دے. فقال علیک بالصوم, روزہ لازم پکڑ لے, روزے جیسا کوئی عمل نہیں. اسی لیے روزہ انسان کی تعمیر کرتا ہے, یہ انسان کی صفات کو مضبوط کر کے اس کے اندر راسخ کرتا ہے. اللہ رب العزت نے اسی لیے کہا کہ کل عمل ابن آدم لہو الحسنۃ بعشر امثالہا, نیکی 10 گنا بڑھائی جاتی ہے, اللہ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے. اور ہر بندہ جو عمل کرتا ہے لہو, اس کا فائدہ اس کے لیے ہوتا ہے. الا الصوم, ہاں روزہ میرے لیے ہے. فإنہ من اجلی, روزہ میرے لیے ہوتا ہے, اور روزہ میرا بتایا ہوا عمل ہے. یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی, بندہ اللہ اکبر, اللہ کی عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی محبت, اللہ کے پیار میں اللہ کی بندگی کرنا,
اللہ کی عظمت کو جان کر اللہ کے سامنے جھکنا اور اس کی ماننا، یہ عبادت ہے۔ اور جو عبادت ہے اس کی روح اور بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ اور محبت جو ہے یہ کیا مانگتی ہے؟ قربانی۔ محبت قربانی مانگتی ہے کہ نہیں؟ بیوی سے محبت ہے، لا کے دو، کھلاؤ، ضرورتیں پوری کرو۔ اولاد سے محبت ہے، پوری کرو۔ جس سے بھی محبت ہوتی ہے قربانی مانگتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اللہ نے بیٹا دے دیا بڑی تمناؤں اور بڑی دعاؤں کے بعد، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کو دکھا دیا کہ بیٹا تو میں نے دیا ہے لیکن اس کا دل میری محبت سے سرشار ہے۔ اللہ نے حکم دیا بیٹا قربان ہونے کے لیے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے اور باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے فرمایا بڑا امتحان تھا ابراہیم، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تو نے پاس کر لیا، تو نے سر کر لیا، اللہ اکبر۔ اور تو ایسا محسن اور نیکوکار ہے کہ اللہ نے سلام علی ابراہیم، تیرے اوپر آسمان سے سلام نازل کیا، اللہ رب العزت نے سلام نازل کیا، اللہ اکبر۔ تو یہ محبت امتحان ہے کس چیز کا؟ کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ سب سے بڑھ کر ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت قربانی مانگتی ہے۔ اور روزہ کیا کہتا ہے؟ روزہ کہتا ہے یدعو طعامہ، لذیذ کھانے چھوڑ دیتا ہے، وشرابہ، میٹھے شربت چھوڑ دیتا ہے، وشہوتہ، پیاری خوبصورت بیوی سے الگ ہو جاتا ہے۔ کس لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ یہ جو اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہے، روزے کے اندر تو چھوڑا، اور پھر جب میٹھی نیند آئی ہوئی ہے اور ادھر سے اللہ اکبر ہو گیا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، گاہک کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، تو پھر یہ روزہ اگر تو انسان کو قربانی سکھا دے اور انسان کھڑے گاہک چھوڑ کے چلا جائے کہ میرے اللہ نے بلا لیا ہے، اور نیند چھوڑ کے میٹھی نیند، رات نرم گرم بسترا یا اے سی چل رہا ہے اور انسان سویا ہوا ہے، آواز کان میں پڑی یا کیسل مار کے پہ جاتا ہے، نہیں، پھر اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ میرے اللہ نے بلا لیا ہے۔ قربانی دے تو پھر تو سچی محبت ہے۔ تے جے لین واسطے تو ٹھیک ہے، تے دین واسطے دیکھا گے، ایسی بات نہیں چلے گی۔ روزہ ہماری تربیت کرنے کے لیے ہے، اور اگر صحیح معنوں میں انسان روزے رکھ لے ایمان اور احتساب کے ساتھ، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا، واقعتاً اس کی یہ فضیلت ہے کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور روزہ دل کی صفائی کرتا ہے، دل صاف ہو جانا چاہیے۔ جیسے آپ صاحب نے بتایا، عبداللہ بن مسعود کہتے تھے رمضان آنے سے پہلے ہم دل دھو دیتے تھے، دلوں کو دھو ڈالتے تھے، کینے اور کرودھ، بغض اور حسد کی گرہیں بندی نہیں رہتی تھی، کھول کے سب ختم کر دیتے، بلکہ ان کے دل میں تو تھے ہی نہیں۔ وہ تو وہ لوگ تھے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکے رہ لیتے تھے اور دوسروں کو کھلا دیتے تھے، خود پیچھے ہو جاتے تھے، دوسرے کو آگے کر دیتے تھے۔ وہ تو ایسے لوگ تھے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے دلوں کو صاف کر لیتے تھے، اور ساڑیاں گنڈا تے کھول دی، مریاں بھی نہیں کھول دی، مریاں بھی نہیں کھول دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتے ہیں۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی ایسی تربیت ہو جائے اور انسان اس کردار کے لیے تیار ہو جائے جو زمین میں خلافت کا کردار ہے، اور انسان اس شرف کے لیے تیار ہو جائے جو اللہ نے اس کو بخشا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور عبادت کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر عبادت کی روح بیدار ہو جائے۔ عبادت کی روح کیا ہے؟ اللہ کی محبت اور اس کی فرما برداری، اس کی عظمت اور اس کا جلال ہر وقت سامنے ہو، اور انسان ہر وقت اسی فکر میں رہے اور اسی لگن میں رہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر وہ راضی ہے تو مجھے کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں، اور اگر وہ ناراض ہے تو سارا جہان بھی راضی ہو تو میرا کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں۔ یہ شعور، یہ احساس، یہ فکر، اور یہ انسان کے دل کے اندر، یہ انسان کے دل کے اندر شعور اور یہ دل کی آگہی اور یہ دل کا ماننا اور جاننا، یہ اصل مقصد ہے رمضان کا۔ اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا رمضان ایسا تربیت والا، تزکیے والا، احسان والا اور ایمان والا اور احتساب والا رمضان بن جائے، اور اللہ رب العزت ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یہ رمضان ہماری زندگی میں گزرے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، ایسا قیام نصیب فرمائے جو ایمان و احتساب والا ہو، ایسا رمضان کے روزے نصیب فرمائے جو ایمان و احتساب والے ہوں، اور پھر اس رمضان کے شعوری روزے رکھنے کے بعد، با مقصد روزے رکھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کا روزہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، عید کی خوشیاں بھی مبارک کرے، اور پھر وہ دن بھی ہماری زندگی کا سب سے بڑا
خوشی اور عید کا دن ہو جب اللہ کی ملاقات ہو، جب اللہ کے سامنے پیش ہو۔ وَصُمْ يَوْمَكَ الْأَدْنَىٰ لَعَلَّكَ فِي غَدٍ تَفُوزُ بِيَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّاسُ صُومَهُ۔ تو اللہ رب العزت آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا اور جو کچھ بتایا گیا ہے اس پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے لیے بھی عمل کی راہیں آسان فرمائے۔ میں ان سارے احباب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ خوبصورت اجتماع یہاں منعقد کیا، اور ماشاءاللہ اتنے ماشاءاللہ معززین جمع کیے جنہوں نے بڑے شوق اور لگن کے ساتھ بیٹھ کر یہ باتیں سنی۔ یہ باتیں جھنجھوڑنے والی بھی تھیں اور بیدار کرنے والی بھی تھیں اور کڑوی کسیلی بھی تھی، اس لیے کہ دوائی کڑوی بھی ہوتی ہے، دوائی ہوتی ہے نا، کڑوی بھی ہوتی ہے، کیپسول کڑوے بھی ہوتے ہیں، گولیاں کڑوی بھی ہوتی ہیں اور انجیکشن کی سوئی بھی چبھتی ہے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں روحانی علاج کے لیے، جسمانی علاج کے لیے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ ان کو نافع بنائے اور جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہماری اور سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد اولا وآخرا ولک الحمد ظاہرا وباطنا، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دین کی حقیقت نصیب فرما، اللہ دین کی روح ہمارے اندر زندہ کر دے، اللہ ہمیں روحانی طور پر زندہ کر دے، ایمانی طور پر کامل کر دے، سچے مسلمان بنا لے، صدق والے، یقین والے، اخلاص والے، للہیت والے، تیرے سچے فرما بردار، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار۔ اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا لے، یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی مسلمان بنا دے، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو یا اللہ مسلمان بنا دے۔ جو ہمارے ماں باپ فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما، جو زندہ سلامت ہے ان کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دین کے کام سنوار دے، دنیا کے کام سنوار دے، آخرت کے کام سنوار دے۔ یا اللہ ہمارا دین اچھا کر دے، ہماری دنیا اچھی کر دے، ہماری آخرت اچھی کر دے۔ یا اللہ ہمیں ایمان نصیب فرما، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، اسلام نصیب فرما، اسلام کی روح نصیب فرما، احسان کی کیفیت نصیب فرما۔ یا اللہ وہ رمضان نصیب فرما صیام اور قیام کے ساتھ، ایمان و احتساب کے ساتھ، جس سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، کھلے چھپے سارے ہی گناہ بخش لے۔ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، تیرے حضور معافی مانگتے ہیں، اقرار کرتے ہوئے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے اللہ جن بھائیوں نے یہ اہتمام کیا، تیرے دین کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے یہ بندوبست کیا، یہ لوگ آئے سننے کے لیے اور انہوں نے سن کر بیٹھ کر سنا، یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ ان کے لیے ان کے حسنات میں اضافے کا باعث بنا دے، ان کے میزان حسنات میں اس کو شامل فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے بیٹھ کر سنا ہے اور یا اللہ جو سنایا ہے، اور میں نے گناہ گار نے بھی یا اللہ جو عرض کیا ہے، یا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی صدق و اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سارے کام سنوار دے، ہماری مشکل کام آسان کر دے، ہمارے رکے ہوئے کام نکال دے اور ہمارے قرضے ادا کر دے، ہمارے رکے ہوئے کام نکال دے، ہمارے قرضے ادا کر دے، ہماری مشکلیں آسان فرما دے۔ اللہ ہم فقیر، ہم گناہ گار، ہم کمزور، ہم محتاج، اللہ تیرے حضور تیرے بندے دست دعا ہے، اللہ ساری مشکلیں دور کر دے، ساری پریشانیاں رفع فرما دے، بیماروں کو صحت دے دے، مقروضوں کے قرض اتار دے، تنگ دستوں اور بے روزگاروں کو وسعت اور عزت والا برکت والا روزگار عطا فرما۔ اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اللہ جو مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں ناحق، اللہ ان کی رہائی کا سامان پیدا فرما۔ اللہ جو مسلمان مظلوم ہیں کشمیر میں، فلسطین میں، شام میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ اسلام کو سربلند فرما، غالب فرما، اور یا اللہ ہمیں اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے، تیرے کلمے کے اعلاء کے لیے، تیرے دین کی اشاعت کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو تیری توفیق سے ہوتا ہے اسے قبول فرما، ہماری نجات کا ذریعہ بنا، ہم اپنی رضا کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اپنے پیارے نبی کے ساتھ، ان کے صحابہ کے ساتھ، دین کے سچے خادموں کے ساتھ، ہمیں ماں باپ سمیت
بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سمیت دوست احباب سمیت یا اللہ جنت میں اکٹھا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔